کامران ٹیسوری کراچی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھتے ہیں آغا خالد کی نظر سے۔ کامران ٹیسوری کے بطور گورنر تقرری کا مذاق اڑانے والے شہری سندھ یا کراچی دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ شہری سندھ سے جب بھی کسی شخص کو کوئی بھی پروقار عہدہ تفویض کیا جاتا ہے تو اسے فوراً تنقید و تنقیص کے نشانے پر رکھ لیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی غیر نہیں اپنے ہی بے شرمی کی نئی تاریخ مرتب و مدون کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ سابق گورنرز ہی کو لے لیں، ڈاکٹر عشرت العباد کی پرویز مشرف نے تقرری کی تو ہاہاکار مچا دی گئی۔ ان پر 13-14 مقدمات ہیں۔ ایسے شخص کو سندھ کا گورنر لگا دیا گیا۔ پروپیگنڈے کا شور ایسا کہ پرویز مشرف جیسے طاقتور ڈکٹیٹر کو بھی متفکر ہونا پڑا۔ یہ مبادہ کہیں واقعی کسی جرائم پیشہ کو تو نہیں گورنر لگا دیا؟ انہوں نے افواہ سازی کے اس کارخانے کی مرمت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میں نے الزامات کی بھرمار سے پریشان ہو کر اس وقت کے کور کمانڈر جنرل عثمانی سے رپورٹ طلب کی اور ان سے کہا کہ وہ باریک بینی سے ان الزامات کی جانچ کریں۔ ان کی مثبت رپورٹ کے بعد بھی پروپیگنڈا نہ رکا، بلکہ یہاں تک کہ الزامات میں اضافہ کر دیا گیا کہ میجر کلیم کیس میں بھی عشرت بھائی کا ہاتھ ہے، جبکہ ان دنوں سوشل میڈیا تھا نہ ہی چینلز کی بھرمار۔ تب بھی انہوں نے اس پروپیگنڈے سے گھبرا کر متبادل تحقیق کی خاطر ISI سے ایک سینئر آفیسر کو کراچی بھیجا، مگر اس کی رپورٹ سے بھی وہی نتائج برآمد ہوئے۔ نہ صرف نامزد گورنر پر لگائے گئے تمام الزامات 100% غلط تھے، بلکہ ثابت ہوا کہ میجر کلیم کیس کے وقت وہ ملک میں بھی نہ تھے۔ اس طرح عظیم انسان دوست شخصیت سراپا ولی حکیم سعید کی تقرری محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تو ان پر بھی تنقید کے تیر برسا دیے گئے کہ ایک نواز کو صوبے کے مسائل کی کیا خبر، مطلب چلانے والا حکیم صوبہ کیسے چلائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ فخر الدین جی ابراہیم کے لیے کہا گیا اسے گورنری بھیک میں ملی ہے کیونکہ اس نے جج کی حیثیت سے نواز شریف کے حق میں فیصلے دیے تھے۔ سراپا پیکر شرافت اور وزردار ممنون حسین کو دہی بڑے بیچنے والے کے حوالے سے تان و تشنے کا نشانہ بنایا گیا۔ گورنر کا تاج اپنے سر پر سجانے والی آخری شخصیت عمران اسماعیل کو میٹرک پاس کے تانے دیے گئے۔ یہ سب اردو بولنے والوں میں جہلا کی ایک مضبوط طبقے کا طریقہ واردات ہے۔ انہیں سچ جھوٹ کی تمیز سے سروکار نہیں، بس جہالت کے سور پھونکنے کی ہے، جسے وہ بزم خود ذہانت سمجھتے ہیں۔ ترنگ میں تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ جبکہ صوبے کے نئے نامزد گورنر کامران ٹیسوری سے پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں ملنا ہوا تو ان سے غیر رسمی بات چیت میں یہ اطمینان ہوا کہ مخالفین کی بدترین بہتان طرازی کے باوجود وہ سندھ کے عموماً اور کراچی کے خصوصاً الجھے ہوئے مسائل کے حل کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خلاف کیے گئے پروپیگنڈے اور توہین آمیز القابات پر رنجیدہ تو تھے، مگر وہ اختیارات کی نمائش تقسیم و بار تقسیم کے باوجود پرعزم نظر آئے۔ کراچی کو ایک بار پھر وہ روشنیوں، رونق و رعنائیوں اور تامانیوں کا پرامن شہر بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ ان سے بات چیت کی تفصیلی خبر پھر کبھی۔ فی الحال اتنا ہی کہ گورنر ہاؤس سے اطمینان کے ساتھ نکلا کراچی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف اور سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں ٹوٹا تھا۔ جبکہ دوسری طرف وڈیرا شاہی کے آئیڈیل کتے لڑانے والے اور پالنے کے حوالے سے شہرت کے حامل ممتاز بھٹو کو گورنر بننے اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ قبل ازیں ان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں صوبے میں پہلی بار بدترین لسانی فسادات پھوٹ پڑے تھے اور صوبے کی 2 اکائیوں کے درمیان خون ریزی ہوئی تھی۔ اسی طرح بظاہر ایک شریف سیاستداں کی حیثیت سے شہرت پانے والے میر رسول بخش تالپور کے شب ہجر کے شوق بھی نرالے تھے۔ پرویز مشرف کے ہی پسندیدہ وزیر اعلیٰ علی محمد مہر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ساڑی پہن کر سمی کھدڑے کے ساتھ رات بھر ناچ گانا اور جانے کیا کیا افعال بد انجام دیا کرتے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ افعال کے نیک و بد سے سروکار نہیں، اصل مسئلہ اپنی قوم کے معزز شخصیات کے منہ پر کالک ملنا ہے، اور اس عمل میں ہمارے یہ بھائی لوگ کمال رکھتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے وقت کاتب تقدیر کے ان آفاقی اصولوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ قدرت بھی زندہ قوموں کی قسمت میں یاوری لکھتی ہے۔ جنہیں اپنے اچھے برے کی تمیز نہ رہے وہ پھر فوڈ پانڈا کی ڈیلیوری تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اسے سجنوں، اے کراچی کے نوجوانوں، عقل کے ناخر لو اور حالات کی سنگینی کو سمجھو۔ DNN نیوز، شہنی لالوی۔